اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس مقدس دن کا صدقہ، ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہم آمین۔ اور رب ذوالجلال پوری امت مسلمہ جس وبا میں مبتلا ہے، رب ذوالجلال اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ حضرت محترم، رب ذوالجلال نے جو دین ہمیں عطا کیا، جو شریعت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، وہ دین مکمل ذات حیات ہے، جس میں قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی مسئلہ چاہے وہ دینی ہو، وہ معاشی ہو، وہ دنیاوی ہو، کسی لحاظ سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جو کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ڈاکٹر حضرات عوام کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اگر ہم غور کریں تو وہ احتیاطی تدابیر پہلے سے ہی ہمارے دین کا حصہ ہیں اور ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کی احتیاط یہ ہے
کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے اور کلی کی جائے، ناک صاف کیا جائے کہ ان راستوں سے یہ وائرس بندے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو غرارے کیے جائیں، کلی کی جائے، ناک صاف کیا جائے، ہاتھ بار بار دھوئے جائیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اگر ہم غور کریں تو ایک عام بندہ جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، اس نے تو اہتمام کر کے یہ کام کرنا ہے، لیکن مسلمان بغیر اہتمام کے 5 وقت کی نماز کی برکت سے ہی یہ کام کر لیتا ہے۔ اسے الگ طور پر کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ مسلمان نماز پڑھے 5 وقت کی، اس میں وضو کرے تو اس میں ہاتھ بھی دھل جائیں گے، اس میں منہ بھی صاف ہوگا، ناک بھی صاف ہوگا، اس میں جہاں غیر مسلم اگر ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بس جراثیم دور ہو، لیکن ایمان کی پاور ایسی ہے کہ مسلمان جب دن میں 5 بار وضو کرے گا، صرف جراثیم ہی نہیں، اللہ گناہ بھی دھو دیتا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے اور ایمان کی برکت ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ یہ درس ان کو دیا جائے کہ جو یہ کام کرتے نہ ہو اور جو دن میں 5 بار یہ کام کریں، انہیں مزید اس میں اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیں، ان کے طرز زندگی کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے آنا، تو بہت سی بیماریوں سے ویسے ہی نجات مل جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، جب بھی اس کا وضو ٹوٹے تو وہ پھر نئے سرے سے وضو کرے۔ تو جب بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں ہے، ایک تو مسلسل اس کے گناہ چڑھ رہے ہیں، پھر جب بار بار وضو کرے گا، اللہ وضو کی برکت سے اسے بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ گھر باہر نکلا ہوا ہے گھر سے، تو جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، کہ اس نے باہر سے ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم نہ لے آیا ہو، تو گھر داخل ہوتے ہی ہاتھ دھوئے اور اپنے منہ کو صاف کرے، ناک صاف کرے، کلی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے جراثیم لے آیا ہے اور اس سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ طریقہ کار بھی اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور ان کی آداب و اطوار میں دیکھیں تو یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر حضور تشریف لاتے، باہر سے جب بھی گھر آتے، تو گھر آ کے سب سے پہلا کام حضور یہ فرماتے کہ کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت کوئی کورونا وائرس نہیں پھیلا ہوا تھا کہ جس سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو، یہ میرے نبی کی عادت مبارکہ ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے کہ اگر امتی اسے سنت سمجھ کے اسے اپنا لے تو قیامت تک کی ہر الجھنوں سے رب ذوالجلال اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب جب بندہ مسواک کرے گا، مسواک میں ہاتھ بھی دھوئے گا، مسواک میں منہ کی کلی بھی ہے، منہ کی صفائی بھی ہے، تو یہ ایک سنت جس میں درجنوں مسائل کا اللہ نے حل رکھ دیا ہے۔ ہمیں غیروں کے طور طریقے اپنانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے
اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں. ایک غیر مسلم ڈاکٹر جو دماغ کا ڈاکٹر تھا تو اس نے اسلام قبول کیا. تو اپنے اسلام قبول کرنے کی اس نے وجہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اسلام کا قائل کب ہوا, اسلام کی حقانیت مجھ پہ روشن کب ہوئی. یہ نہیں اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا, اگرچہ قرآن بھی حق ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایک مسلمان کو وضو کرتے دیکھا اور وضو میں وہ اپنے گردن کا اس نے مسح کیا, تو گردن کا مسح مجھے اسلام کی طرف لے آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم نے کام کیا, ہاتھ تل کر کے تم نے اپنے سر پہ پھیرے اور پھر ہاتھوں کی پشت اپنی گردن پہ پھیری, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وضو میں سنت ہے, پورے سر کا مسح کرنا اور پھر گردن کا مسح کرنا. تو یہ وضو کی ایک سنت ہے, ہم جب بھی وضو کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر کہنے لگا اسلام یہ کتنا روشن اور کتنا حق پہ مبنی دین ہے. اس نے کہا میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں, تو میں نے یہ ریسرچ کی کہ دن میں 4-5 مرتبہ اگر کوئی بندہ ہاتھ تر کر کے اپنی گردن پہ پھیر لے, وہ ساری زندگی پاگل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. مجنون پاگل ہونے کا مرض اس کے قریب نہیں آ سکتا. قربان جائیں کہ میں نے تو اپنی ریسرچ کے بعد پھر لوگوں کا ذہن بنانا تھا کہ یہ کام کیا کرو, اور لوگوں نے اہتمام کر کے یہ کام کرنا تھا. پتہ نہیں انہیں یاد بھی رہتا یا نہ رہتا. یہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جس کی ہر سنت کے اندر رب ذوالجلال نے کتنی بیماریوں کا حل رکھ دیا. کتنا روشن اور کتنا پیارا دین خلق کائنات جل جلالہ نے آج ہمیں عطا فرمایا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے بھی مشورے اور احتیاطی تدابیر اسلام سے پوچھی جاتی, قرآن سے پوچھی جاتی, اب نبی کے فرمان میں ڈھونڈی جاتی. لیکن افسوس کہ جو غیروں کے طور طریقے تھے, جو ان کی احتیاطی تدابیر ہیں, وہ ہم نے بھی اپنے اندر رائج کرنی. غیر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو, 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھو, یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب کھڑے نہ ہو, کہ وہ مسجد کے جس میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نماز جب بندہ پڑھے تو شیطان قریب نہیں آتا, وائرس قریب کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہاں پر بھی یہ ذہن مسلمانوں کا بنایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے پاس کھڑے نہ ہو, 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے تو یوں صفیں بنائی جائیں, پھر صفوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھا جائے, اور باقاعدہ عملی طور پر اس پہ سختی سے عمل بھی کروایا گیا. بالخصوص جو اوقاف کی مساجد ہیں جہاں حکومت کی چلتی ہے, وہاں زبردستی یہ کام کیا گیا. اور پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک وفاقی وزیر جو مذہبی امور کے وزیر ہیں, انہوں نے عملی طور پر جمعے کی نماز اس انداز میں پڑھائی کہ 3 بندے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ بھی 4-4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. اس انداز میں وہ جمعہ ہو رہا ہے. یہ جمعہ نہیں, یہ جمعے کی توہین ہے. جمعے کے اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتماع ہو, 3 بندوں کا اجتماع نہیں. یعنی اس حد تک کہ 5 وقت کی نماز اس پہ بھی پابندی, جمعے کے اجتماع پر بھی پابندی. زور صرف مساجد کے اجتماع پہ لگ رہا ہے. یہ راشن دینے کے لیے جو ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں, حکومت کو یہ ادارے نظر نہیں آتی. بینک کی قطاریں, حکومت اس سے نظر انداز کیے ہوئے ہے. پھر اپنے پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہیں اس میں اس کی خلاف ورزی ہے. وہاں کوئی 4-5 فٹ کا فاصلہ نہیں, وہاں تو کوئی احتیاطی تدابیر نہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا وائرس اکٹھا ہو کے یہ مساجد میں آ گیا ہو, یا خدا نہ خواستہ یہ وائرس چلا ہی مساجد سے ہو. اس حد تک یہ پابندی مساجد کے اوپر لگائی جا رہی ہے. اور ابھی رمضان المبارک کا موسم ابھی آنا
علماء حرمین کا فتویٰ ہے، وہ توصیف الرحمن کہ جو اپنے آپ کو بڑا توحید پرست سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ حرمین شریفین پہ جو پابندی لگائی اور جمعے کے اجتماع پہ جو ہم نے پابندی لگائی، ہم نے سعودی عرب کی جو مساجد بند کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی آیت پڑھ کے اس نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ تھا کہ جب تم مسجد میں آؤ گے تو اجتماع ہوگا لوگوں کا، تو یہ کیوں ہے کہ تم جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، خود تم کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو۔ یہ لفظ بولے اس نے کہ مساجد میں آنا، جمعے کے اجتماع میں آنا، 5 وقت کی نماز کے لیے آنا موجودہ حالات میں یہ کیوں ہے؟ جس طرح کنویں میں چھلانگ لگانا اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ قرآن کی یہ ایت پڑھ کے اس کا معنی اور مفہوم غلط بیان کیا جا رہا۔ آج 5 وقت کی نماز اور جمعے کے اجتماع کے اوپر پابندی پہ یہ ایت پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ اس آیت کریمہ کا اگر پس منظر دیکھو، اس آیت کریمہ سے جو پہلے والے لفظ ہیں اگر وہ پڑھے جائیں تو پھر معنی بالکل واضح ہے کہ آج جس کورونا وائرس کے لحاظ پر یہ آیت کریمہ پیش کر کے نمازوں کے اجتماع پہ پابندی لگ رہی ہے، اس کا تو یہ دور دور تک اس کا یہ معنی مفہوم ہی بنتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پیچھے ہے اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں رب ذوالجلال جہاد کی تاکید فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جہاد سے نہ بھاگو، کیونکہ جہاد میں مال بھی لگتا ہے پھر جان بھی لگتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے اور جان دیتے ہوئے پیچھے نہ ہٹو، اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جان بھی دو، جان کا نذرانہ بھی پیش کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب کیا ہے کہ جہاد سے پیچھے ہٹ کے، اپنا مال خرچ نہ کر کے اور جہاد میں نہ جا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد میں جاؤ، مال بھی دو، جان بھی دو، رب ذوالجلال اس پہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ تھا اس آیت کریمہ کے ایک جز کو آج اس تناظر کے اندر پیش کر کے یہ معنی اور مفہوم اس کا غلط لیا جا رہا ہے۔ اور پھر جہاں تک کہ دو بندے آپس میں مصافحہ بھی نہ کرے، ملاقات، مصافحہ کی عظیم سنت کہ جس پہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، مشکات اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وائرس سے بڑا درجہ گناہ کا ہے۔ وائرس لگ گیا تو جان جاتی ہے، اگر نامہ اعمال میں گناہ رہے تو پھر جہنم ملتی ہے۔ وائرس سے اگر مر گئے تو شہادت ہے، لیکن گناہ لے کے دنیا سے گئے تو آگے جہنم ہے۔ تو جس مصافحہ کی عظیم سنت سے رب ذوالجلال گناہ معاف کر رہا ہے، اس مصافحہ کی عظیم سنت سے وائرس قریب کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا ترمذی کی حدیث، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان ملاقات کریں، مصافحہ کریں، جدا نہیں ہوں گے، اللہ اس سے پہلے ہی میرے محبوب نے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اس حالت میں جب وہ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس ہوتا ہے، ملتا ہے۔ آج سائنس کہے، ڈاکٹر کہیں کہ اس سے وائرس لگ جائے گا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جب ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے اس حالت میں اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 90 اس بندے کے لیے ہیں جو مصافحہ کرنے میں پہل کرے اور 10 اسے ملتی ہیں جو پہل نہ کرے بلکہ بعد میں ہاتھ بڑھائے۔ جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں، 10 دوسرے کو مل جاتی ہیں، محروم کوئی نہیں رہا۔ رب ذوالجلال دونوں پر ہی اپنی رحمتوں
رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ آج دیکھو کس طرح وہ میڈیا پہ ویڈیو موجود ہیں کہ جس بندے کو یہ وائرس لگ گیا تو اس میں مبتلا ہو گیا تو کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا کہ جیسے اس بندے سے، اس مریض سے نفرت کا اظہار کیا جاتا۔ پھر جب وہ دنیا سے چلا جائے تو جو اس کے جسم کے ساتھ، میت کے ساتھ جو صورتحال ہے، نہ کفن ہے نہ غسل ہے، ویسے ایک چادر میں لپیٹ کے اور دور کھڑے ہو کے رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کے اسے گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے رب کے اذن کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اگر کورونا کے مریض رب نہ چاہے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کر لے تو وائرس قریب نہیں آ سکتا، لیکن رب اگر چاہے، رب نے لکھ دیا شیشے کے پردوں میں بھی چھپ جاؤ، ہزاروں پردوں میں، وہاں پر بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ رب ذوالجلال وہاں بھی تمہیں اس مرض کے اندر مبتلا کر دے گا۔ ہم احتیاطی تدابیر کے مخالف نہیں، لیکن ایسی تدابیر نہ اپناؤ کہ جس سے مسلمان میت کی بھی توہین ہو۔ مسلمان میت کے بارے میں تو میرے نبی نے یہ فرمایا، آہستہ آہستہ لے کے چلو، تیز تیز چلنے سے کہیں اسے تکلیف نہ ہو، جائے کہ اسے رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کے اسے گڑھے میں پھینکو، کس حد تک اسے تکلیف ہے۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا، کسی بندے کو جب دیکھا کہ وہ کسی مسلمان میت کی قبر پہ کوہنی رکھ کے بیٹھا تھا، میرے نبی نے جھڑکی کی اور فرمایا کہ یہ قبر کا مکی کا قیامت کے دن تمہاری شکایت کرے گا، رب سے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوہنی میت کے اوپر تو نہیں، مٹی کے اوپر ہے، اور وہ پھر سیاقوں کے نیچے میت ہے، فرمایا اس سے بھی میت کو تکلیف ہوئی اور یہ تمہاری شکایت کرے گا رب کے دربار میں۔ جب اس طرح تکلیف ہوتی ہے تو پھر میت کو گھسیٹنے سے یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے کس حد تک اسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ کیا جواب دیں گے وہ لوگ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں؟ اب اس پہ کوئی گھبرائے نہ۔ جہاں لوگ کورونا کے مریض یا اس کی میت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہے تھے، وہاں میرے شیخ طریقت نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو بندہ کورونا کے مریض سے مر جائے ہم اسے غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اور یہ ہے رب پر ایمان کہ رب کے اذن کے بغیر اگر ہم یہ کام کریں تو کوئی وائرس ہم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب رب نے لکھا ہے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ لہذا ایسی تدابیر اور ایسی صورتحال اختیار نہ کیا کہ جو دین سے ٹکرائیں، اسلام سے ٹکرائیں۔ جب نبی نے فرما دیا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی رب کے اذن کے بغیر، ہمیں اپنے نبی کے اس فرمان پہ اتنا یقین ہے جتنا ہمیں رب کے ایک ہونے پہ یقین ہے۔ آج وہ نبی کے فرمان جو میرے محبوب نے 1400 سال پہلے فرمائے تھے، آج سائنس ان پہ تحقیق کر کے تجربے سے ان کو سچا مان رہی ہے، لیکن حماقت ہے ایمان والوں پہ کہ ایمان بھی ہو نبی کی ذات پہ اور پھر نبی کے فرمان پہ یقین ہی نہ ہو، تو اسے اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ میرے نبی کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں جب مکھی کسی کھانے والی چیز میں گرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنے بیماری والا جو پر ہے وہ اس چیز کے اندر پہلے داخل کرتی ہے۔ اللہ نے مکھی کے 2 پر بنا، ایک میں بیماری رکھی ہے، ایک میں شفا رکھی ہے۔ جب مکھی گرتی ہے وہ اپنے بیماری والے پر کو مقدم کرتی ہے، پہلے ڈالتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کھانے والی چیز میں گر جائے، اب کیا کرو؟ فرمایا اسے ڈبو دو، ڈبو کے پھر اسے نکالو اور پھر دل مانے تو چیز استعمال کر لو کہ جو اس نے بیماری والا پر اس میں داخل کیا تھا اب پوری ڈبو دو تاکہ شفا والا پر بھی اس چیز میں لگ جائے اور اس سے بیماری والے جراثیم ختم ہو جائیں۔
اب یہ تھا میرے نبی کا فرمان. ہمیں یقین تھا اگرچہ اس پہ کوئی بھی ریسرچ نہ ہوتی, قیامت تک کوئی نہ کرتا, ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. لیکن اس فرمان پہ سائنس نے اس پہ تحقیق کی, ریسرچ کی, اور جس چیز میں مکھی گری تھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو واقعی اس کے اندر جراثیم موجود تھے, اور ایسے جراثیم تھے کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ تھے. پھر اس چیز کے اندر مکھی کو ڈبو کے پھر دوبارہ اس چیز کی ریسرچ کی گئی, دیکھا گیا تو وہ بھی ماننے پہ مجبور ہوئے کہ جب مکھی پوری ڈبوئی گئی تو وہ جراثیم ختم ہو گئے. سبحان اللہ. تو پہلے جو نقصان دہ جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے. آج ریسرچ کے بعد سائنس بھی ماننے پہ مجبور ہے, لیکن امتی کے لیے تو اس کے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر ریسرچ کے مانے, بس نبی کا فرمان ہے تو آنکھیں بند کر کے مانے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی نبی کی زبان سے یہ بھی نکلا ہے لا عدوہ, رب نہ چاہے تو بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہ میرے نبی کی گارنٹی ہے. آؤ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں, کرونا وائرس کی وجہ سے 5 وقت کی نماز سے چھٹی نہ کرو, جماعت کے لیے آؤ, گارنٹی میرے نبی کی ہے لا عدوہ, بیماری متعدی نہیں ہوگی, کسی سے نہیں لگے گی تمہیں. جمعے کے اجتماع میں بھی آؤ لا عدوہ, بیماری کسی سے اڑ کے تمہیں نہیں لگے گی. آؤ نماز تراویح کے لیے بھی لا عدوہ, میرے نبی کا فرمان ہے بیماری اڑ کے تمہیں کسی سے نہیں لگے گی. یہ رب کا ڈر ہے کہ جس میں بیماری تو کیا, رب ذوالجلال گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے.